رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، حضور سب ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، شمشیر وقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ جب مولا کی آمد ہوئی تو کیا شان ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ بے ہوش ہے بجلی، بے ہوش ہے بجلی پر سمند ان کا ہے ہوشیار، بے ہوش ہے بجلی پر سمند ان کا ہے ہوشیار، خوابیدہ ہیں سب طالع عباس ہے بیدار، خوابیدہ ہیں سب طالع عباس ہے بیدار، پوشیدہ ہے خورشید علم ان کا نمودار، پوشیدہ ہے خورشید علم ان کا نمودار، اور بے نور ہے منہ چاند کا رخ ان کا ضیابار، بے نور ہے منہ چاند کا رخ ان کا ضیابار، سب جزو ہیں کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس، سب جزو ہیں کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس، کونین پیادہ ہے سوار آتے ہیں عباس۔ اور جب مولا عباس میدان کربلا میں آئے، انصاف اور آسمان کے بیچ گفتگو ہو رہی، ملاحظہ فرمائیں یہ بند بطور خاص کاشان بھائی ملاحظہ فرمائیں کہ ہے شور فلک کا، ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے، انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ ترک ادب ہے، انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ ترک ادب ہے، خورشید عرب پرتو عارض کا لقب ہے، خورشید عرب پرتو عارض کا لقب ہے، یہ قدرت رب قدرت رب قدرت رب ہے، ہر ایک کب ان کے شرف و جاہ کو سمجھے، اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ کو سمجھے۔ اب مولا کے سراپے کے سلسلے میں ایک بند ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں، ہونٹوں کی تعریف کی ہے مرزا سلامت علی دبیر صاحب نے، انہی کا تصنیف کردہ یہ مرثیہ ہے کہ شیریں رقموں میں رقم اس لب کی جدا ہے، شیریں رقموں میں رقم اس لب کی جدا ہے، ایک نے شکر اور ایک نے یاقوت لکھا ہے، کسی نے ہونٹوں کی کمپیریزن شکر سے کیا، کسی نے یاقوت سے کیا، ایک نے شکر اور ایک نے یاقوت لکھا ہے، یاقوت کا لکھنا مگر انسب ہے بجا ہے، اب یاقوت سے بڑھ کر جو لکھوں میں تو مزہ ہے، اب یاقوت سے بڑھ کر جو لکھوں میں تو مزہ ہے، فرماتے ہیں کہ چوسا ہے یہ لب مثل رطب حق کے ولی نے، چوسا ہے یہ لب مثل رطب حق کے ولی نے، یاقوت کا بوسہ لیا کس روز علی نے۔ ایک اور بند ہے مولا کے سراپے کے متعلق، اس میں مرزا سلامت علی دبیر صاحب نے مولا کی ناک کی تعریف کی ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ بینی کو کہوں شمع تو لو اس کی کہا ہے، بینی کو کہوں شمع تو لو اس کی کہا ہے، پر نور بھووں پر مجھے شعلے کا گما ہے، دو شعلے اور ایک شمع یہ حیرت کا مکان ہے، ہاں زلفوں کے کوچوں سے ہوا تند رواں ہے، سمجھو نہ ہمیں بس
کہ ہوا کا جو گزر ہے ایک شمع کی لو، گاہ ادھر گاہ ادھر ہے۔ درود ارشاد کرو۔ اب ایک پہلوان ہے جو مولا کے مقابلے میں آ رہا ہے، اسی سے متعلق چند بندے ایک چھوٹا سا مرقع ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ لکھا ہے مورخ نے کہ ایک گبر دلاور، لکھا ہے مورخ نے کہ ایک گبر دلاور ہفتم سے فروکش تھا میان صف لشکر، رومی تنو سنگی دلو بد باطنو بدتر، روئی تنو سنگی دلو بد باطنو بدتر، سر کر کے مہم لایا تھا نیزوں پہ کئی سر۔ وہ ایک نیزہ لے کر کے آیا تھا، اس میں کئی پھل تھے، ہر پھل کو اس نے ایک ایک سر لگا رکھے تھے، جن جن پہلوانوں کو اس نے مارا تھا، اور وہ جہاں جاتا تھا جنگ میں وہ نیزہ لے کے جاتا تھا تاکہ لوگوں سے ہیبت کرے۔ ملاحظہ فرمائیں، سر کر کے مہم نیزوں پر لایا تھا کئی سر، ہمراہ شکی فوج تھی ڈنکا تھا نشاں تھا، جاگیر کے لینے کو سوئے شام رواں تھا، جاگیر کے لینے کو سوئے شام رواں تھا۔ تو تقدیر جو رن میں شب ہفتم اسے لائی، تقدیر جو رن میں شب ہفتم اسے لائی، خلوت میں اسے بات عمر نے یہ سنائی، عمر سعد نے خلوت میں اسے بات عمر نے یہ سنائی۔ وہ عمر سعد اس پہلوان سے کیا کہہ رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں، کہتا ہے کہ درپیش ہے سادات سے ہم کو بھی لڑائی، وہاں پنجتنی چند ہیں یا ساری خدائی، اکبر کا نہ قاسم کا نہ شبیر کا ڈر ہے، 2 لاکھ کو اللہ کی شمشیر کا ڈر ہے، 2 لاکھ کو اللہ کی شمشیر کا ڈر ہے۔ تو اس پہلوان کو بے چینی ہوئی، تو وہ پہلوان بولتا ہے کہ بولا وہ لرز کر، بولا وہ لرز کر، درود ارشاد کرو۔ اس پہلوان کو یہ سن کے اللہ کی شمشیر کون، تو اس کو بے چینی ہوئی، تو بولا وہ لرز کر کہ ہوا مجھ کو بھی وسواس، اے شمشیر خدا کون؟ عمر بولا کہ عباس۔ شمشیر خدا کون؟ عمر بولا کہ عباس۔ اس نے کہا پھر فتح کی کیوں کر ہے تجھے یاس، اس نے کہا پھر فتح کی کیوں کر ہے تجھے یاس، بولا کہ کئی روز سے اس شیر کو ہے پیاس، عمر ساتھ بولا کہ کئی روز سے اس شیر کو ہے پیاس۔ پھر عمر ساتھ کہتا ہے ہم بھی ہیں بہادر، نہیں ڈرتے کسی سے، پر روح نکلتی ہے تو عباس علی سے، پر روح نکلتی ہے تو عباس علی سے۔ اب ان لوگوں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی اس پہلوان اور عمر سعد کے بیچ میں، اسی بیچ مولا میدان جنگ میں تشریف لے آتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے سلسلے کا یہ بند کہ تشریف علمدار جری رن میں جلایا، تشریف علمدار جری رن میں جلایا، اس گبر کو چپکے سے عمر نے یہ سنایا، سنیے، اس گبر کو چپکے سے عمر نے یہ سنایا، اندیشہ تھا جس شیر کے آنے کا وہ آیا، اندیشہ تھا جس شیر کے آنے کا وہ آیا۔ سر اس نے، اس پہلوان نے، سر اس نے پرے سے سوئے عباس اٹھایا۔ اب اس نے، اس پہلوان نے کبھی مولا عباس کو دیکھا نہیں تھا، مولا علی کو دیکھا تھا اس نے، لیکن مولا عباس سے کبھی نہ سامنا ہوا نہ اس نے دیکھا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں، سر اس نے پرے سے سوئے عباس اٹھایا، دیکھا تو کہا کانپ کے یہ فوج دغا سے، ارے روبا ہو لڑاتے ہو مجھے شیر خدا سے، روبا ہو لڑاتے ہو مجھے
شیر خدا سے ایک درود ارشاد کیجیے. پھر وہ پہلوان کہتا ہے کہ مانا کہ خدا یہ نہیں قدرت ہے خدا کی، مجھ میں ہے نرا زور یہ قوت ہے خدا کی. وہ پہلوان کہہ رہا ہے کی خوب ضیافت میری رحمت ہے خدا کی، کی خوب ضیافت میری رحمت ہے خدا کی. سب نے کہا تجھ پر بھی عنایت ہے خدا کی، سب نے کہا تجھ پر بھی عنایت ہے خدا کی. جا عذر نہ کر نام ہے مردوں کا اسی سے. ارے تو دبدبا و زور میں کیا کم ہے کسی سے؟ تو دبدبا و زور میں کیا کم ہے کسی سے؟ اب اس کو بہت زیادہ چڑھا کر کے یزیدی فوج نے مقابلے میں بھیج دیا. تو دبدبا و زور میں کیا کم ہے کسی سے؟ ایک درود ارشاد فرمائیں. اب یہ پہلوان مولا عباس کے مقابلے میں آ رہا ہے. اب آ کر کے اس کا کیا انداز ہے ذرا ملاحظہ فرمائیں. وہ جب آیا مولا کے مقابلے میں تو وہ اس نیزے کو لے کر کے آیا جس پہ کئی سر پہلوانوں کے لگے تھے، جس کو اس نے ہلاک کیا تھا. وہ دہشت پھیلانے کے لیے لے کے جاتا تھا جہاں بھی جاتا تھا. تو وہ نیزہ لے کر کے آیا. اب بند پیش کر رہا ہوں کہ اس کی کیا حرکتیں ہیں مولا کے سامنے پہنچنے پر. سیدھا کبھی نیزے کو ہلایا، کبھی آڑا. مطلب ہر طریقے سے وہ چاہ رہا تھا مولا کا دھیان اس نیزے پہ چلا جائے. سیدھا کبھی نیزے کو ہلایا، کبھی آڑا. پڑھ پڑھ کے رجس باغ فصاحت کو اجاڑا. اب اس نے بھی رجس بیان کی اپنے حساب سے. تو بتایا ہوگا کہ بدر و احد میں خندق میں ہمارے باپ دادا پردادا ایسے ایسے بھاگے تھے، وہی رجس تو تھا اس کی. تو پڑھ پڑھ کے رجس باغ فصاحت کو اجاڑا. ظالم نے کئی پشت کے مردوں کو اکھاڑا. ظالم نے کئی پشت کے مردوں کو اکھاڑا. بولا میری ہیبت نے جگر شیروں کا پھاڑا. ہم پنجہ نہ رستم ہے نہ سہراب ہے میرا، مرحب بن عبد القمر القاب ہے میرا. اب وہ اپنی بہادری سے بیان کر رہا ہے. فطرات میں سر باندھتا ہوں پیلے دما کا، پنجہ میں صدا پھیرتا ہوں شیر جیاں کا. پھر مولا سے کہتا ہے نظارہ ذرا کیجئے ہر شاخ سنا کا. نظارہ ذرا کیجئے ہر شاخ سنا کا. اس شاخ کا وہ سر ہے فلاں ابن فلاں کا. بتا بھی رہا ہے کہ کس کس کا سر ہے. اس شاخ کا وہ سر ہے فلاں ابن فلاں کا. جو تھے یلانے کوہن اس دور نو میں، تن ان کے تہے خاک ہیں سر میرے جلوں. اب اس کی اس بد کلامی پر مولا کو غیظ آتا ہے. ملاحظہ فرمائے اس بند میں کہ یہاں سیف زباں سیف الہی نے علم کی. یہاں سیف زباں سیف الہی نے علم کی. فرمایا میرے آگے یہ تقریر ستم کی. مولا عباس فرمایا میرے آگے یہ تقریر ستم کی. اب منہ سے کہا کچھ تو زباں میں نے قلم کی. اب منہ سے کہا کچھ تو زباں میں نے قلم کی. کونین نے گردن میرے دروازے پہ خم کی. مولا فرما رہے ہیں کونین نے گردن میرے دروازے پہ خم کی. طاقت ہے ہماری اسد اللہ کی طاقت. طاقت ہے ہماری اسد اللہ کی طاقت. اور پنجے میں ہمارے ہے ید اللہ کی طاقت. یہ ہمارے ہے ید اللہ کی طاقت. ایک بطور ارشاد فرمائیں. مولا اس پہلوان سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ عبد القمر نحس کا تو داغ جگر ہے. عبد القمر نحس کا تو داغ جگر ہے. ارے میں
چاند علی کا ہوں تجھے یہ بھی خبر ہے؟ میں چاند علی کا ہوں تجھے یہ بھی خبر ہے؟ خورشید پرستی سے تیری کیا مجھے ڈر ہے؟ خورشید پرستی سے تیری کیا مجھے ڈر ہے؟ قبضے میں تنابے فلک و شمس و قمر ہے، قبضے میں تنابے فلک و شمس و قمر ہے، مقدور رہا شمس کی رجعت کا پدر کو، مقدور رہا شمس کی رجعت کا پدر کو، اور دو ٹکڑے چچا نے کیا انگلی سے قمر کو۔ مولا فرما رہے ہیں، رجس کے بندے ملاحظہ فرمائیں، مولا فرما رہے ہیں کہ دو چاند کو کرتی ہے ایک انگشت ہماری، دو چاند کو کرتی ہے ایک انگشت ہماری، ہے مہر نبوت سے ملی پشت ہماری، ہے تیغ ظفر وقت زد و کشت ہماری، اور 100 گرز قضا ضربت یک مشت، 100 گرز قضا ضربت یک مشت ہماری۔ مولا فرماتے ہیں کہ قدرت کے نیستان کے ہم شیر ہے ظالم، قدرت کے نیستان کے ہم شیر ہے ظالم، ہم شیر ہیں اور صاحب شمشیر ہے ظالم۔ ہم شیر ہیں اور صاحب شمشیر ہے ظالم۔ مولا فرماتے ہیں کہ شاہوں کا چراغ آتے ہی گل کر دیا ہم نے، شاہوں کا چراغ آتے ہی گل کر دیا ہم نے، ہر جا عمل ختم رسول کر دیا ہم نے، ہر جا، تیسرا مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، ہر جا عمل ختم رسول کر دیا ہم نے، خندق پا در قلعہ کو پل کر دیا ہم نے، خندق پا در قلعہ کو پل کر دیا ہم نے، ایک جزو تھا کلمہ اسے کل کر دیا، ایک جزو تھا کلمہ اسے کل کر دیا ہم نے۔ عباس وہ مشہور زمانے کا شرف ہے، عباس وہ مشہور زمانے کا شرف ہے، شبیر کی نالین اٹھانے کا شرف ہے۔ تو اس عرصے میں حملے کیے مذہب نے وہاں 4، اس عرصے میں حملے کیے مرہب نے وہاں 4، پر ایک بھی اس پنجتنی پر نہ چلا بار، پر ایک بھی اس پنجتنی پر نہ چلا بار، مانند دل و چشم ہر ایک ازوتا ہوشیار، آری ہوئی تلوار مخالف ہوا ناچار، آری ہوئی تلوار مخالف ہوا ناچار، جب دیکھ کو جھنجلا کے رخ پاک پا کھینچا اس نے، پہلوان نے، جب دیکھ کو جھنجلا کے رخ پاک پا کھینچا، تلوار نے انگلی سے الف خاک پا کھینچا۔ تو غازی نے کہا بس اسی فن پر تھا تجھے ناز۔ مولا عباس کے ایک حملے کے بعد وہ پہلوان بالکل پست ہو گیا، ہاتھ پیر اس کے شل ہونے لگے، تو مولا اس سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں غازی نے کہا بس اسی فن پر تھا تجھے ناز، سیکھا نہ ید اللہیوں سے جنگ کا انداز، سیکھا نہ ید اللہیوں سے جنگ کا انداز، پھر کھینچی اس انداز سے تیرے شرر انداز۔ مولا عباس پھر کھینچی اس انداز سے تیرے شرر انداز، جو میان کے بھی منہ سے ذرا نکلی نہ آواز، جو میان کے بھی منہ سے ذرا نکلی نہ آواز، یہاں خوف سے قالب کو کیا میان نے خالی، وہاں قالب آدھا کو کیا جان نے خالی۔ اب جب مولا نے اپنی تلوار بے نیام کی ہے تو زمین پر جو ہوا سو ہوا، آسمان پہ بھی کچھ ہوا۔ ملاحظہ فرمائیں اس بند میں، بس ایک بند اس سلسلے کا ہے
کہ بجلی گری بجلی پر، اجل ڈر کے اجل پر. مولا کی تلوار زمین پہ بے نیام ہوئی اور آسمان میں یہ سب ہو رہا ہے کہ بجلی گری بجلی پر، اجل ڈر کے اجل پر، ایک زلزلہ طاری ہوا گردوں کے محل پر. ایک زلزلہ طاری ہوا گردوں کے محل پر، سیارے ہٹے کر کے نظر دیکھ کے پھل پر. سیارے ہٹے کر کے نظر دیکھ کے پھل پر، خورشید تھا مریخ پا مریخ زحل پر. خورشید تھا، کیا دہشت کا عالم ہے، خورشید تھا مریخ پا مریخ زحل پر. یہ ہول دیا تیغے درخشاں کی چمک نے، جو تاروں کے دانتوں سے زمیں پکڑی فلک نے. تو مرحب سے مخاطب ہوئے عباس دلاور، مرحب سے مخاطب ہوئے عباس دلاور. مولا فرماتے ہیں شمشیر کے مانند سراپا ہوں میں جوہر، شمشیر کے مانند سراپا ہوں میں جوہر. مولا فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک ضرب میں دو ہو تو سراسر، ممکن ہے کہ ایک ضرب میں دو ہو تو سراسر، پر اس سے آیا ہوں گے نہ جوہر میرے تجھ پر. مولا نے کہا اتنی جلدی اگر تجھے قتل کر دیں گے تو میرے جوہر تو کیسے دیکھے گا، پر اس سے آیا ہوں گے نہ جوہر میرے تجھ پر. مولا فرماتے ہیں کہ لے روک میرے وار، تیرے پاس سپر ہے. اس کے پاس ڈھال تھی. لے روک میرے وار، تیرے پاس سپر ہے. زخمی نہ کروں گا، زخمی نہ کروں گا، ابھی اظہار ہنر ہے. تو کاندھے سے سپر لے کے مقابل ہوا دشمن. اس نے فوراً سپر اتاری اور لڑائی پہ آمادہ ہو گیا. ایک درود ارشاد دیکھیے گا. اس بند میں مولا نے اپنی تلوار کو اپنے اشاروں پر چلایا ہے. اس بند میں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے کہ کاندھے سے سپر لے کے مقابل ہوا دشمن، بتلانے لگے دیکھ سے یہ ضرب کا ہر فن. مولا پاک بتلانے لگے دیکھ سے یہ ضرب کا ہر فن. یہ سینہ، یہ بازو، یہ کمر اور یہ گردن. دیکھ کو اشارے سے بتایا. یہ سینہ، یہ بازو، یہ کمر اور یہ گردن، یہ خور، یہ چارائنہ، یہ ڈھال، یہ جوشن. کس وار کو وہ روکتا، تلوار کہاں تھی. مولا کی تلوار اتنی رفتار سے چلی کہ اس پہلوان کو دکھائی نہیں دے رہی تھی. کس وار کو وہ روکتا، تلوار کہاں تھی. آنکھوں میں تو پھرتی تھی، نگاہوں سے نہا تھی. تو مرحب نے نہ پھر ڈھال نہ تلوار سنبھالی. ایک ہاتھ سے سر، ایک سے دستار سنبھالی. ایک ہاتھ سے سر، ایک سے دستار سنبھالی. ظالم نے سنا غصے سے ایک بار سنبھالی. ظالم نے سنا غصے سے ایک بار سنبھالی. اس شیر نے شمشیر شرر بار سنبھالی. اس شیر نے شمشیر شرر بار سنبھالی. تانی جو سنا اس نے علمدار کے اوپر. سنیے گا. تانی جو سنا اس نے علمدار کے اوپر، یہ نیزہ اڑا لے گئے تلوار کے اوپر. یہ نیزہ اڑا لے گئے تلوار کے اوپر. ایک درود ارشاد کرو. اب اس کا نہ تو نیزہ رہا اس پہلوان کا، نہ اس کے پاس تلوار رہی. اب خالی بچی ہے ڈھال. تو اس نے ایک خنجر نکال لیا جو آخری اس کے پاس بچا تھا، اور اسی بند میں اس کا کام بھی تمام ہے. ملاحظہ فرمائیں. اب اس نے جب خنجر نکال لیا تو مولا نے اپنی تلوار سے اس کے اوپر خنجر پہ وار کیا. ملاحظہ فرمائیں کہ مولا کی تلوار کتنی گرا تھی اس وقت کہ خنجر ڈھال سب کچھ کٹ گئے. ملاحظہ فرمائیں کہ خنجر کو جو کاٹا